اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ان میں موجود تمام اشیاء کو تخلیق کرنے سے فارغ ہو گیا، کیونکہ زمین، آسمان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائی، سو 7ویں دن تمام مخلوقات کا اجتماع ہو گیا۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ اس دن نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا دن بھی جمعہ تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اپنے لیے دوسرے دن مقرر کیے۔ یہود نے اپنے لیے ہفتہ اور نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کیا۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار ہے۔ اس روز ظہر کی نماز کے 4 فرض ادا کرنے کی بجائے مسلمان 2 رکعت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ باقی کی 2 رکعت کی جگہ خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے، جسے ہر نمازی پر سننا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی موجود نہ تھی، بلکہ مساجد یونیورسٹیوں کا رول ادا کرتی تھی۔ امام پروفیسر کا اور مساجد میں دیے جانے والے خطبے سلیبس تھے، جو کہ لوگوں کی تربیت کرتے اور وقت کی ضرورت کے مطابق لوگوں کو سکھاتے اور دین کی تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم جمعہ کو خاص الخاص منتخب کیا تاکہ مسلمان اس دن اکٹھے ہو کر بارگاہ الہی میں رکوع و سجود کریں اور ان کا تزکیہ نفس ہو، ان کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی تعلیم و تربیت ہوتی رہے۔ اس دن نماز کا اہتمام کرنے اور اس کے لیے جلدی کرنے کا حکم ہے، یہ سستی اور کاہلی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جمعہ کے دن نماز سے پہلے خرید و فروخت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یا کم از کم نماز جمعہ کے اوقات میں تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آرام فرماتے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کاروبار اور مشاغل دنیا اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار صرف شہروں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں نہیں، اس لیے شہریوں کو یہ حکم ہے، لیکن در حقیقت کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خرید و فروخت یا مشاغل دنیا موجود نہ ہوں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ جمعہ کی نماز ہر بالغ مرد پر فرض ہے۔ اس دن مسواک کرنا اور خوشبو لگانا سنت نبوی ہے۔ اگر کسی وجہ سے جمعہ کے دن غسل نہ کیا جا سکے تو وضو کر کے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور مدینہ کے قرب و جوار کے گاؤں سے باری باری مسجد نبوی آتے، گرد میں اٹے ہوئے، پسینہ سے شرابور، اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک مرتبہ فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور دے دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ساتھ بہت کم ہے۔
نماز کے لیے دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے کا اہتمام اولین ترجیح ہو، اس میں سستی یا بد دلی نہ دکھائی جائے۔ اس روز جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہیں انہیں اختیار کیا جائے، مثلاً غسل کرنا، مسواک کرنا، ناخن کاٹنا وغیرہ۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ کچھ لوگ اذان کی آواز سن کر بھی کوئی توجہ نہیں کرتے، یا اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور نماز کی طرف جلدی نہیں کرتے، یا مسجد کے راستے میں دوست احباب سے گفتگو کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور جماعت کا وقت تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر وضو کرنے لگتے ہیں تو اقامت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جلدی وضو کر کے تکبیر اولیٰ کے لیے بھاگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑتے تو سب کام ٹھیک ہو جاتے اور ثواب میں بھی اضافہ ہوتا۔ یہاں سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے کام میں بگاڑ پیدا ہوا اور دوڑنے کی نوبت آئی۔ نماز کے لیے تیز رفتار سے چل کر جایا جا سکتا ہے، جس میں وقار اور تمکنت ہوتی ہے، لیکن دوڑنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے لپکنے سے مراد اس کے لیے جلدی کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے دوڑ لگا دی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔